السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بحیثیت ایک ادنیٰ طالب علم کے المودت گروپ کے ارکان ذیشان سے مشورہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جو صاحب سینکڑوں یا ہزاروں کے مجمع سے مخاطب ہیں، وہ معروف عالم دین ہے، معروف مبلغ ہیں، بہت مشہور ہیں، بہت معزز ہیں، بہت موقر ہیں، ان کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی 3 سپیل ہیں۔ پہلا سپیل میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہے۔ برے صغیر کے مقامی لوگ جو تاجر تھے، وہ یہاں کے اجناس اور مصنوعات عرب لے جاتے تھے اور عرب سے اجناس و مصنوعات یہاں لاتے تھے۔ یہ بین الملک کی تجارت تھی۔ اس زمانے میں تجارتی اسفار آسان نہیں تھے، سفینوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جاتا تھا، مہینوں کے حساب سے وقت لگتا تھا۔ اسماء الرجال کے محققین نے 8 ہستیوں پر اتفاق کیا ہے کہ برے صغیر کے رہنے والے تھے، اور یہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن نورانی سے وابستہ ہوئے صحابہ ہیں۔ ان میں حضرت خواجہ رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور ہیں۔ ان ہستیوں کو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا، اسائن کیا کہ تم اپنے خطہ میں جا کر لوگوں کو شہادت حق کی دعوت دو۔ تو یہ اسلام کا پہلا سپیل ہے برے صغیر میں۔ یہ خود میرے آقا کے دور میں ہوا اور صحابہ اکرام نے کیا، میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ریفیوز کر رہے ہیں کہ دور نبوی میں یہ علاقہ اسلام کی برکت سے محروم رہا۔ یہ بات تاریخی طور پر غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ 8 صحابہ اس خطہ کے ہیں جنہوں نے یہاں ابلاغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ پھر دوسرا سپیل سادات اکرام اور ان کے اعوان و انصار۔ واقعہ کربلا کے بعد یا بنو امیہ کے مسند اقتدار پر براجمان ہونے کے بعد اہل بیت اطہار، سادات عظام اور ان کے اعوان و انصار پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا، تو کچھ سادات اکرام اور ان کے اعوان و انصار برے صغیر تشریف لائے۔ یہاں کے راجپوت حکمرانوں نے ان کو اکرام دیا، ان کو عزت دی، اور عزت دینے والوں میں سندھ کا راجپوت حکمران ظاہر ہے وہ مسلمان تو نہیں تھا، راجہ داہر مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو ہندو تھا، لیکن ان بزرگوں کو اکرام دیا۔ ریاستی سطح پر ان بزرگوں کے راستے میں کوئی دشواری پیدا نہیں کی گئی۔ انہوں نے دریائے سندھ کے دونوں جانب بستیاں بسائیں۔ تواریخ کے کتب میں، عرب کتابوں میں ان بستیوں کا نام نوائت، نون واو الف حمزہ طا، نوائت۔ یہ دراصل صرف بورڈنگ ہاؤسز نہیں تھے، بلکہ یہ تبلیغی مراکز تھے۔ یہاں سے یہ سادات عظام اور ان کے خلفاء اور ان کے اعوان و انصار نے برے صغیر میں دین کی شمع جلائی۔ پھر عماد الدین ابن قاسم یہ تعزیری مہم کا سربراہ تھا۔ وہ خود ایک لڑکا سا تھا، 17-18 سال کا، تو ظاہر ہے وہ ایک، جس طرح وہ دفاتر میں ریسیپشن میں کسی کو بٹھا دیا جاتا ہے، وہ تو اس طرح کا سلسلہ تھا اس کا۔ اس کے پیچھے اصل قوت عبد الملک اموی اور عبد الملک اموی کا بیٹا ولید اس وقت حکمران تھا، ولید بن عبد الملک اموی۔
اور ولید کا نہایت شقی نائب السلطنت حجاج، جو اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی مخاصمت میں ضرب المثل تھا، ان لوگوں نے یہ مہم ترتیب دی جس کا سربراہ ماد الدین ابن قاسم تھا۔ یہ تعزیری مہم تھی۔ اس کا مشن یہ تھا کہ جن ہندو راجاؤں نے سادات کو اکرام دیا ہے اور خود سادات اور ان کے عوام انصار کو اذیت دی جائے، اور یہی کچھ ہوا۔ بلکہ راستے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت معروف ہیں، محدث کی حیثیت سے حضرت احمد بن علی ابن حجر اسقلانی فتح الباری آج بھی بخاری شریف کی شرح ہے، آج بھی معروف و مشہور ہے۔ اسماء الرجال پر گراں قدر کتابیں لکھی حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے۔ التمیز الصحابہ، الاصابہ فی تمیز الصحابہ مشہور کتاب ہے ان کی۔ اس کے بعد تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، تہذیب التہذیب میں انہوں نے لکھا ہے کہ عماد الدین ابن قاسم نے مکران اور سندھ کی طرف آتے ہوئے راستے میں کچھ تابعین کو شہید کیا۔ ان میں امیر المومنین کے شاگرد رشید حضرت عطیہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان کا قصور کیا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرو، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ برِ صغیر آیا، یہاں سادات اکرام کی توقیر کرنے والوں کو بھی سزا دی اور سادات اکرام اور ان کے عوان و انصار کو بھی شہید کیا۔ تو یہ مہم جو ہے اس کا دین کے ابلاغ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ معلوم یہ جھوٹ کیوں مشہور کیا گیا اور کیوں منوایا گیا۔ تیسرا سپیل پھر صوفیاء اکرام ہے۔ صوفیاء اکرام افغانستان کے راستے سے آئے، اور ان میں سے اکثر سادات تھے، یا تو سادات تھے یا سادات کے خوشچین تھے، ان میں کوئی بھی ترک نہیں تھا۔ ترک وہ کس طرح تھے؟ سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری کب ترک ہیں؟ وہ تو سید بادشاہ ہیں۔ یہ صوفیاء اکرام علیہم الرحمہ قدس اللہ سرہم العزیز یہاں تشریف لائے، یہاں نوری ایمان کی شمع روشن کی۔ یہ دوسرا سپیل ہے۔ اور پھر حکمرانوں میں سے کون ترک تھا؟ پہلا حکمران سلطان محمد بن سام معز الدین غوری، جنہوں نے یہاں مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی، وہ تو افغان تھا، پشتون تھا، ہرات کا رہنے والا تھا۔ صرف مغل حکمران ظہیر الدین بابر، وہ بھی باپ کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف سے وہ ترک کہلایا جا سکتا ہے، باپ کی طرف سے تو وہ ترک نہیں تھا، ماں کی طرف سے کہلایا جا سکتا ہے۔ اس کی والدہ فرغانہ کی رہنے والی تھی۔ تو میرا دراصل مجھے غم یہ لاحق ہوا، گو کہ یہ جملہ معترضہ ہے، آپ سے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ لوگ بڑے مشہور ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنے معروف لوگ ہیں، ان کی خدمات۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ یہ صاحب بے خبر تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بے خبر تو نہیں ہوں گے، بے خبر تو نہیں ہوں گے۔ اور اگر روایتی طور پر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو ماں سوائے تعصف کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رب جلیل اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں صدق کے راستے پر چلائے، آمین۔